اب چلیں سر، یہ تو ایک جوڈیشری سے متعلق جو کیسز ہیں اس پہ آپ نے اپنی رائے دی. اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے، دو سوال ہیں اس پہ میرے. پہلے تو ایک تو یہ کہ حامد رضا صاحب نے اتنا سخت قسم کا سٹیٹمنٹ کیوں دیا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اس میں سے اگر ایک بھی نہیں مانا گیا تو ہم مذاکرات اسی وقت ختم کر دیں گے. دوسرا یہ فرمائے گا کہ اگر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ مطالبات لکھ کر دیں تو اس میں اتنا ریجڈ بیہیویئر کیوں رکھا جا رہا ہے کہ جو ہم نے مطالبات کہے ہیں وہ ویسے بھی پوائنٹس آف میٹنگ میں شامل ہیں تو اسی سے آپ کنسیڈر کر لیں، مطلب لکھ کے دے دیں ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے تو سب کو پتہ ہے وہ دو مطالبات کیا ہیں. جی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے ابھی ہمارے مطالبات جو تھے وہ زیادہ تھے، ٹھیک ہے. ہم نے جو بات کی ہے وہ دو کی ہے، ہاں، آپ کو جو پتہ ہے ڈاؤن ایک کر کے دونوں 5-7 تھے اس کو کم کیے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، ہائی پاورڈ انڈیپینڈنٹ. اور دوسری بات ہم نے پولیٹیکل پرزنرز کے ریلیز کی بات کی ہے، اور اس وجہ سے ہم نے 31 تک کا ٹائم دیا کہ یہ پروسیس ہے. اب وہ تو نہیں ہے آلدو انفیکٹولی بادشاہت ہے، لیکن پھر بھی قانون آئین کو تو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ نے سسٹم کو فالو کرنا ہے تو آپ کو ٹائم چاہیے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرنے کے لیے بھی. ان کی جو بیلز ہوں گی سارا کچھ ہوگا، ان کو ری ریسٹ نہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں جو بھی ہے. لیکن جہاں تک ان رائٹ، یہ کانٹریکٹ تو ہو نہیں رہا، کوئی بزنس ٹرانزیکشن تو ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر کوئی 150 کلوزز ہوں. دو باتیں ہیں سمپل سی، یہ دو ہم آپ سے ڈیمانڈز ریز کر رہے ہیں. تو اس پہ اگر آپ فردر اچھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کریں گے تو فردر وی کین موو فارورڈ. لیکن اگر آپ اس ٹیکنیکلٹی پہ پڑ جائیں گے، جی لکھ کے دیں یا دو ڈیمانڈز ہیں پورے پاکستان کو پتہ ہے، تو آپ کو اس میں لکھوا کے کیا کرنا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری تو بونافائیڈی جو ہے بڑی کلیئر ہے، لیکن اس گورنمنٹ جو ہے، یہ جو حکومت وقت ہے، اس کی بونافائیڈیز پہ مجھے بڑی سسپیشنز ہیں. کیونکہ اس وقت جو اس ملک میں جتنی لا قانونیت ہے، جتنی غیر آئینی سچویشن ہے، اور جو فارم 47 جو ایک الیکشن مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور اس کی جو بینیفیشری ہے، الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے، ایک تو لیکن یہ خود جو ہیں یہ بینیفیشری ہیں. تو میری نظر میں کیونکہ کوئی بھی بینیفٹ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے تو اس سے حکومت وقت جو ہے، کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن بڑی ویک ہیں، ڈاکے پہ بیسڈ ہیں، تو ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ اس کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے اس کے جانے کا انتظام نہ ہو جائے. کیونکہ ظاہری بات ہے کل کو آپ سے ڈیمانڈ تو کی جائے گی کہ الیکشن جو مینڈیٹ ہے اس کی کلیئر انکوائری کی جائے، ٹریبونلز کو آزاد کیا جائے. بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ کی اپنی نیت پہ مجھے شک ہو رہا ہے، گورنمنٹ از ناٹ سنسیئر، کیونکہ یہ بینیفیشری ہے سسٹم کے. کیونکہ اس حکومت نے ابھی تک میرے خیال سے جو اس ملک کے لیے جو ان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ یہ وہ لے کے آئے ہیں پاکستان میں اکنامک فرنٹ کے اوپر، ادروائز مجھے ان کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آتی. پہلے فسکل ایئر میں 0.92% جو ہے ان کا اکنامک گروتھ ہے، 6% سے کہاں پہ لے کے آئے پی ٹی آئی کے ٹرنور پہ. پھر اس کے بعد دیکھیں 2022 میں اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ لوگ کہ یہ 2% کے ہیں، کیونکہ 2% کو ٹکا پتہ آپ کو پتا بنگلہ دیش کی کرنسی ہے. پہلے 2022 میں کم از سر کم بہت بہتر 1 روپیہ. پوزیشن میں ہے. اب آپ کو پتا ہے 2022 میں چلے ہمارا ان کے 2 روپے اور ہمارا 1 روپیہ، ان کے 2% اور ہمارا 1 روپیہ بنتا، اب ان کا بھی 2.5% کے برابر ہم چلے گئے. تو دیٹ مینس کہ اب ہم 2% کے بھی نہیں رہے. تو اس حکومت کو بیچنے کو نہیں ہے، ان کی جو اکنامک پرفارمنس نہیں ہے، آئین قانون سے پوری دنیا سے ان کے اوپر تھوتو ہو رہی ہے، پاکستان میں تو آلریڈی ہو رہی ہے. تو ایک انلیگل فاشسٹ رجیم ہے، انسٹالڈ ہے، وہ اپنی پروٹیکشنز کر رہا ہے، اپنی بیسس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو دے آر ناٹ سیریس. اگر سیریس ہوتے تو یہ ٹیکنیکلٹی میں نہ بیٹھ جاتے، سو جاتے کہ جی لکھ کے دیں یہ دو ڈیمانڈ جو پورے پاکستان کو یاد ہو گئی ہیں. ایون چھوٹے چھوٹے 5ویں کلاس کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ جی کیا ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی. سو وائی یو وانٹ دیٹ ان رائٹنگ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا سلمان صاحب، اب چلیں اگر یہ مان لیا جائے کہ چلیں حکومت کو ویسے تو پتہ ہے کہ یہ دو ڈیمانڈز آپ کی کیا ہیں، آپ کے خیال میں خان صاحب سے ملاقات کرنے کی بھی بات کہی ہے کمیٹی نے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈز پہ مزید بات چیت ہو سکتی ہے؟ یا اگر حکومت، دیکھیں حکومت کی طرف سے یا بظاہر جو بھی اس سے ریلیونٹ لوگ ہیں، پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو ریلیز کیا گیا جن کو ضمانتوں پہ رہا کیا گیا. پھر یہ کہ آرمی چیف کی طرف سے کچھ لوگوں کی سزائیں معاف بھی کی گئی ہیں جن کی 2 سال سے کم تھیں. ایک تو یہ کہ اس سے دیکھیں اگر صرف یہی کہہ دیں کہ نہیں ایسا نارمل حالات میں ہوا ہے تو میرا خیال ہے کچھ ہفتے مہینے پہلے ہو جاتا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ماحول تھوڑا سا بہتر ہو بات چیت کے لیے. تو کیا اس کو پازیٹیو لینا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح لے رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک میرا خیال ہے، جو سزائے معاف والی سچویشن ہے، میں بھی اس کو کچھ لوگ دیکھیں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میری نظر میں تو کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کیونکہ جو سزائیں تھیں 9 مئی والی آرمی ٹرائل کے اندر ملٹری کورٹ میں، ہمارا اس پہ سمپل اینڈ کلیئر پوزیشن ہے، دے آر انکانسٹیٹیوشنل.
اگر آپ نے اس کے بعد اس میں پارڈن بھی کر دیا لیکن جو آپ نے فرسٹ اسٹیپ لیا ہے فار ٹرائنگ دا انڈیویجول ان ملٹری کورٹ دیٹ از انلیگل اینڈ دا ہول سپر اسٹرکچر اسٹیبلشڈ دیئر آن از آلسو انکانسٹیٹیوشنل. سو اس چیز کو ہم یہ تعریف نہیں کر سکتے. کیوں تعریف کریں؟ یہ چیز غیر آئینی ہے تو وہ غیر آئینی. اور جہاں تک اس حکومت کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے 0% لچک نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر فار انسٹنس یہ گورنمنٹ سیریس ہے, اگر خان صاحب کی بیل ہوتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ اریسٹ ہوتے ہیں کیس کے اندر, یا ان کا ریمانڈ گرانٹ ہو چکا ہوتا ہے. سو اگر یہ کنٹینیوس انکارسریشن انشور کرنے والی جو بات ہے ان کی, اور بلا وجہ بار بار اریسٹ کریں, نئی FIR سیکریٹ FIR آ جاتی ہے, اس کو اگر روکیں گے تو خان صاحب کو تو 10-15 دن بعد بیل مل جاتی ہے, تو آٹومیٹکلی وہ باہر آ جائیں گے. لیکن گورنمنٹ کو کہیں فل سٹاپ لگانا پڑے گا, اس لا قانونیت کو, غیر آئینی سچویشن کو جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ گورنمنٹ بڑی ویک پوزیشن میں. آپ خود دیکھ لیں, یہ بڑے پریشر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اکنامک پرفارمنس ہے نہیں, اس کے علاوہ آپ پہ کرٹیسزم ہے, میں نے پہلے کر دی ہے, پوری دنیا آپ پہ کہہ رہی ہے, EU ہو گیا, US ہو گیا, UK ہو گیا, پورا ڈیولپڈ ورلڈ, ویسٹرن ورلڈ آپ کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ آپ آئین اور قانون اور جمہوریت کے معاملے میں سیریس نہیں ہے, رول آف لا کے معاملے میں سیریس نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا پاکستان میں پاورٹی 1,30,00,000 لوگ پاورٹی لائن سے فردر نیچے چلے گئے. دس از 7% انکریز. اور اس کے علاوہ میں تو ویسے مذاق میں یہ بات ابھی کر رہا تھا کل بھی کسی کو کہ پاکستان اس سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑی مائگریشن جو ہوئی ہے وہ 1947 میں ہوئی ہے, ایک خطے سے دوسرے خطے میں لوگ گئے ہیں. لیکن اگر یہ میرے خیال سے ویزا فری کر دینا پوری دنیا کو, پاکستان سے سب سے بڑی مائگریشن پوری دنیا کی ہو جانی, یہاں سے لوگوں نے نکل جانا ہے. آپ اپنے ملک میں کیا چاہ رہے ہیں, کر رہے کیا ہے ملک کے ساتھ, نہیں لوگوں کی امنگوں کے ساتھ کھیلیں, خواہشات کے ساتھ نہ کھیلیں. پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی, قانون ہوگا, آئین ہوگا, پھر اسٹیبلٹی آئے گی. اس طرح کی جانے سے آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا جب تک آپ بیسس ٹھیک نہیں کریں گے. اور بیسس ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے آئین اور قانون کی رسپیکٹ کرنی ہوگی اور انٹرنیشنل اچھا آبلیگیشن سلمان صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ